لفظ ابنا انا میں اللہ کے رسول نے شہزادوں کو اپنا بیٹا بنا کے پیش کیا. سارے لوگ دیکھ لیں, خالی مسلمان نہ دیکھیں, خالی صحابہ نہ دیکھیں, سب دیکھ لیں. اور تاریخ میں واحد آیت مباہلہ ہے جس میں سارے مسلمان مفسرین اگر قبول کرتے ہیں تو بس نام یہی لکھتے ہیں, یا تو انکار ہی کر دیں مباہلے کا, اور اقرار کریں گے تو پیغمبر کسی اور کو لے کے نہ گئے. تو اگر بیٹوں کی نفی ہوتی تو آیت مباہلہ میں بیٹوں کا تذکرہ ہی نہ ہوتا. پھر سورہ احزاب میں کون مراد ہے؟ کہ زید ابن اسامہ کا مسئلہ, کہ زید ابن اسامہ پیغمبر نے لے کے پالا ہے, منہ بولے بیٹے بنے ہوئے. تو پیغمبر نے زید کی مطلقہ خاتون جناب زینب سے جب نکاح فرمایا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھلا بیٹے کی مطلقہ سے باپ نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ آیت اس کے جواب میں آئی تھی. پس منظر اگر محفوظ رکھا جائے تو ہر آیت کو سمجھنا آسان ہے, ورنہ کہاں پیش منظر اور کہاں پس منظر. پیش منظر نہیں بکتا, ہمیشہ بکتا ہے پس منظر. آیت کا صلوات پڑھے محمد وآل محمد پڑھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب آئیے اس مرحلے پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا مولا امام حسن نے خود اپنے آپ کو رسول خدا کا بیٹا کہا کہ نہیں کہا؟ تو آئیے سب سے پہلا خطبہ ہے مولا کا. یہ خطبہ 21 ماہ رمضان کا ہے. 21 ماہ رمضان ہجرت کا 40واں برس. مولا کائنات کی شہادت رات میں ہو گئی, شب 21 میں, اور صبح کی اذان سے پہلے پہلے مولا کو دفن کر دیا گیا. اب 21 ماہ رمضان کی صبح مولا امام حسن کی امامت کا پہلا روز ہے, اور آپ نے اپنی امامت کے پہلے روز خطبہ دیا ہے. تو اپنا تعارف کرایا, انا ابن محمد, میں ہوں محمد کا بیٹا. اللہ اکبر. بہت غور کیجئے گا کہ یہ جو بیٹے کہے جانے کے مسائل ہیں اس پر حاکم شام نے بہت ڈالا پریشر, کسی طریقے سے حسن حسین کو پیغمبر کا بیٹا نہ کہا جائے. کمال ہے قسم بخدا, ہر زیارت کی ابتدا میں آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ یبنا, نا ابا عبداللہ سے پہلے پڑھتے ہیں السلام علیکہ یبنا رسول اللہ. یعنی ابا عبداللہ بعد میں ہیں, حسین پہلے کون ہیں؟ رسول خدا کے بیٹے. امام حسن کی زیارت میں السلام علیکہ یبنا رسول رب العالمین. اے مولا حسن آپ پر سلام, آپ ہیں عالمین کے جو رسول ہیں, ان کے لخت جگر. یبنا رسول رب العالمین. تو امام حسن کی شخصیت میں یہ تمام کے تمام نسبتوں کے ساتھ تمام فضائل کا جمع ہو جانا, اور کیا آپ کے انداز علم ہیں, کیا انداز عطا ہیں, اس کے لیے آپ کی خدمت مقدس میں اور روایت پیش کرتا ہوں کہ جہاں صاحب جود و کرم, صاحب فضل امام حسن, صاحب حلم, صاحب عقل ایسے تقسیم کرتے تھے کہ کوئی خالی ہاتھ لوٹ کر واپس نہ جاتا تھا. یہاں تک کہ ایک مانگنے والا, سوال کرنے والا پہنچا حضرت عثمان کے پاس, ان سے امداد کا سوال کیا. انہوں نے 5 درہم نکالے اور دے دیے. جن کو اہل اسلام ایک سخی حیثیت میں پہچانتے ہیں, ایک غنی کے عنوان سے جانتے ہیں, 5 درہم دیے.
اس نے 5 درہم تو لیے. کہنے لگا کسی اور کا پتہ بتائیے جو کچھ زیادہ امداد کر دے. اللہ اکبر. تو حضرت عثمان کی نگاہوں میں کوئی ایسا خاندان نہ تھا جو 5 درہم سے زیادہ سائل کو دے دیتا. اشارہ کیا جاؤ مسجد کے اندر, دیکھو وہ ہاشمی جوان بیٹھے, جا کے ان سے سوال کرو تو مل جائے گا. کہتی ہے تاریخ کہ یہ سائل سوال کرنے والا مسجد میں داخل ہوا اور آگے بڑھتا چلا یا 3 جوان بیٹھے ہوئے تھے. جا کے سلام کیا اور سلام کر کے سوال رکھا کہ مجھے امداد چاہیے. ان میں سب سے جو بڑے تھے انہوں نے ارشاد فرمایا سوال کرنا, ہاتھ پھیلانا مناسب نہیں ہے, سوائے 3 حالتوں کے. شدید قرضہ ہو, ناگہانی آفت ہو, یا غربت نے پست کر دیا ہو. 3 جملے امام کے. غربت نے پست کر دیا ہو, شدید قرضہ ہو, یا انسان کسی حوالے سے اتنا مجبور ہو گیا ہو کہ اسے قرضے کو ادا کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہو. یہ شخص کہتا ہے میرا مسئلہ ان میں سے ایک مسئلہ میرا بھی ہے. امام فرماتے ہیں اچھا, اپنے پاس سے آپ نے 50 دینار, درہم نہیں دینار عطا کیے. امام حسین ساتھ بیٹھے ہوئے, آپ نے 49 دینار عطا کیے. عبداللہ ابن جعفر ساتھ بیٹھے ہوئے, آپ نے 48 عطا کیے. 50, 49, 48. یعنی کس طرح تہذیب ہے کہ ادب کے تقاضوں کے ساتھ عطا کیا جا رہا ہے, مگر سائل کو بتا کر کہ سوال کرنا اچھی بات نہیں ہے. اب یہ لے کر چلنا جھولی بھر گئی. دینار ہوتے تھے, جیب میں نہیں آ سکتے تھے, جھولی بھر گئے. مسجد کے باہر کھڑے تھے جنہوں نے روانہ کیا تھا, بولا کہ پوچھا اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ کہ میں نے سوال کیا تو وہ مجھے سمجھا رہے تھے کرنا اچھی بات نہیں ہے سوائے 3 موقعوں کے. تو کہنے لگے یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو شیر کے بجائے علم پی کر بڑے ہوئے ہیں. یہ شیر مادر سے بڑے نہیں ہوئے, یہ علم پی پی کر بڑے ہوئے. تو عطا بھی کرتے ہیں, علم کے ساتھ مال, مال کے ساتھ علم. کوئی در آل محمد سے نہ کل خالی گیا ہے اور نہ آج خالی جا سکے گا. امام حسن کے فضائل کو یہاں تک لاتے ہوئے اب آئیے صلح کی شرائط پر آتے ہیں. کل میں آپ کو کوفے کے حالات و واقعات میں کہیں روک کر گیا تھا, یاد ہے؟ کوفے کے رہنے والے 4 قسموں کے لوگ بیان کیے تھے. یہ کوفے کے حالات و واقعات کا کیا تعلق امام حسن کے معاملات سے؟ جس نے کوفے کو نہ سمجھا اس نے نہ امام حسن کے حالات کو سمجھا, نہ مولا حسین کے حالات کو سمجھا. البتہ ایک جملہ سے بیان کر دوں کہ کوفے کی عظمت میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت ملتی. الکوفۃ قبۃ الاسلام, کوفہ اسلام کا قبہ یعنی گنبد ہے, ٹوم. یہ کوفہ نہیں ہے, اسلام کا ایک پہچان کا انداز. اللہ اکبر. یہ حدیث جلی حروف میں مولا کا فرمان, مسجد کوفہ سے اگر آئیں حضرت میثم تمار کی طرف, یا میثم تمار کے حرم سے جائیں مسجد کوفہ کی طرف, تو راستے میں ایک پارک بنایا جا رہا ہے. اس پارک کی دیوار پر جلی حروف میں یہ حدیث مولا کی لکھی ہوئی, الکوفۃ قبۃ الاسلام. ہمارے درمیان لوگ کہتے ہیں کوفی لا یوفی. ہو سکتا ہے آپ بھی کبھی جملہ زبان سے کہتے ہو, اگر کہہ دیا ہے
آئندہ مت کہیے گا کہ بے وفائی کا تعلق شہر سے نہیں ہوتا، کردار سے ہوتا ہے۔ کون وفادار ہے اور کون بے وفا ہے، اس کا فیصلہ شہر نہیں کرتے، انسان کرتا۔ اور اگر اس لفظ کو اور آسان کر سکوں تو غور کیجئے گا، سرکار مدینہ منورہ کے رہنے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پیغمبر کا جنازہ، شہزادی کونین کا جنازہ، امام حسن کا جنازہ، 3 مثالیں ہیں۔ اور کوفے میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جنازہ۔ کتنا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو بہرحال انشاءاللہ یہ بچے پڑھیں گے، جب پڑھیں گے تو بیٹھیں گے اوپر آ کر، انشاءاللہ جب آپ پڑھنا سیکھیں گے نا تو آپ بیٹھیے گا، ٹھیک ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ تو درمیان میں لفظ کوفے سے بات یہاں بچوں پر آ گئی، اور واقعاً بچوں کو مجلس میں لانا بھی اور ادب سکھانا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے، مگر سختی کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ۔ مجلس سے محبت باقی رہے، مجلس سے کوئی ایسا عنوان قائم نہ ہو جائے کہ آنا ہی چھوڑ دیں۔ تو سب کو لائیں بچوں کو، مگر آداب کے ساتھ، کیونکہ ہم سب کے سب اسی فرش ازا کے تہذیب یافتہ لوگ ہیں۔ ہم بھی کبھی چھوٹے ہوتے تھے، اتنے بڑے، ہم بھی یہ حرکت کر سکتے تھے، ہمیں بھی ابا منع کرتے ہوں گے۔ تو بہرحال کوفے کی پہچان وفا سے ہے کہ عدم وفا سے، اس کا تعلق کوفے سے نہیں ہے۔ کوئی بے وفائی کرے کراچی والا تو کیا کہیں گے؟ کوئی روایت ہے؟ نہیں۔ مدینہ منورہ میں جو بے وفائی ہے اس دور میں، اللہ اکبر، کہ پیغمبر کے جنازے کے شرکا کتنے تھے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ شہزادی کونین کے جنازے کے شرکا کتنے تھے؟ کبھی غور کیا؟ امام حسن کے جنازے پہ تیر برسانے والے کوئی باہر سے لوگ آئے تھے؟ اللہ اکبر۔ تو سمجھانے کی بات یہ تھی کہ کوفے کا تعلق ایک شہر کے عنوان سے ہے، نہ کہ وفا اور بے وفائی کے حوالے سے۔ تو کوفے کے رہنے والے 4 قسم کے لوگ، اور آج کی حد تک بات مکمل کر رہا ہوں۔ 5 شرائط تھیں، تمام شرائط میں سے جو جمع کی جا سکی ہیں بغیر تبدیلی کے، جو ہم تک پہنچی ہیں، وہ 5 شرطیں۔ ان میں سے پہلی آج بیان کرتا ہوں، تفصیلی بات انشاءاللہ کل ہوگی۔ تسلیم الامر الی معاویۃ، حکومت حوالے کی جا رہی ہے، حاکم شام اس کا نام لیا گیا، اس شرط کے ساتھ کہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے، وبسیرت الخلفاء الصالحین۔ 3 جملے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں کاغذ اور قلم، سادہ کاغذ اور قلم آپ کی طرف روانہ کیا گیا، مشہور قول حاکم شام کی طرف سے، کہ آپ جو شرط چاہیں لکھ دیں، ہمیں سب منظور ہے۔ تو امام نے پہلی شرط لکھی، تسلیم الامر، حکومت حوالے کی جا رہی ہے۔ لفظ الامر کا مطلب حکومت ہے، خلافت نہیں۔ خلافت اور ہے، حکومت اور ہے۔ اور اس بات پر ذرا سی دقت کرتے ہوئے بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں، کون نہیں جانتا آپ میں سے سعد بن ابی وقاص کو؟ بھئی اگر ابا کو نہ جانتے ہوں تو بیٹے کو تو جانتے ہی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص، ان کی کنیت تھی ابو اسحاق۔
یہ بہرحال اپنے اعتبار سے اس زمانے کے معروف اور افراد میں شامل ہے. اور جب یہ ملنے پہنچے ہیں اس پورے صلح کے بعد، جب حکومت، سلطنت اور اختیارات اور قدرت جب حاکم شام کے ہاتھ میں آ گئی تو یہ ملنے پہنچے، اور ملنے پہنچے تو سلام کیا، السلام علیکم ایھا الحاکم. سلام نہیں کیا السلام علیکم ایھا الامیر المومنین، نہیں، سلام کیا السلام علیکم ایھا الحاکم، اے بادشاہ کچھ میں سلام ہو. تو حاکم شام نے جواب میں کھسیانے طور پر ہنستے ہوئے کہا کہ اگر کیا فرق پڑ جاتا تم مجھے امیر المومنین کہہ دیتے. اللہ اکبر. ابو اسحاق تم نے یہ مجھے حاکم کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ تم میں کوئی بھی ایسی خوبی موجود نہیں ہے کہ تمہیں مومنوں کا امیر کہا جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو غیروں کی بات تو غیروں کی تھی، ان کے اپنے ساتھ بیٹھنے والے